زندگی کی ہر نئی صبح ایک نئی امید کی ہمراہی ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کیے ہر خاص و عام ایک شاندار مستقبل کے خواب بنتا ہے، لیکن مصائب کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ان امیدوں کو مایوسیوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ میرا نام افروز سید ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں ایم ایس پیشنٹ بھی ہوں۔ مجھے 2011 میں میرا ایم ایس ڈائگنوز ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سوسائٹی فار ملٹیپل اسکلیروسس پیشنٹس ان پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ میری پرابلمز ایکچولی 2009 میں شروع ہوئیں جب مجھے ہیزینس اینڈ بلرینس ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ٹیکسٹ ریڈیبلٹی میں بھی ایشو ہونا شروع ہو گیا۔ موبائل اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ مجھے ٹیکسٹ کلیئر نظر نہیں آتا تھا۔ میری کلر پرسیپشن خراب ہونی شروع ہو گئی اور بیسکلی میرے جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ جانی شروع ہو گئی۔ میں اپنے آئی اسپیشلسٹ کو وزٹ کیا اور انہوں نے مجھے آپٹک نیورائٹس ڈائگنوز کیا۔ تو ایم آر آئی کرانے کے بعد میرا ایم ایس ڈائگنوز ہوا اور یہ میرے لیے ایک بہت لائف چینجنگ ایونٹ تھا۔ میں کونے میں لیٹی رہتی تھی اور میں سارا دن اونچا اونچا روتی رہتی تھی اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور میں پراپرلی میں ریکور کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی۔ تو یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ ٹائم تھا۔ اٹ واز ایکچولی دا ورسٹ ٹائم آف مائی لائف۔ کچھ ہی مہینوں بعد مجھے ایم ایس کے باقی سمٹمس فیل ہونا شروع ہوئے، جس میں سب سے پہلے مجھے لیک آف بیلنس اینڈ کوآرڈینیشن ایشوز کا مسئلہ ہونا شروع ہوا۔ میں لڑکھڑا کے گر جاتی تھی اور چلنے پھرنے میں پرابلمز ہونی شروع ہو گئیں۔ مجھے نمنس کا بھی ایشو ہونا شروع ہو گیا۔ میرے ہاتھ اور میرے پیر اور بیسکلی ویسٹ ڈاؤن جو ہے میں ٹوٹلی نمب ہو گئی۔ مجھے مسلس میں اسٹفنس اینڈ اسپیسٹسٹی بھی بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ میرے ڈائگنوسس کے تقریباً 2-3 مہینے بعد مجھے ملٹیپل اسکلیروسس کا پہلا اٹیک ہوا، جس کو ریلیپس کہتے ہیں۔ میری ٹانگیں اور میری ویسٹ ڈاؤن میں آئی واز ٹوٹلی نمب اور میری ٹانگوں میں حرکت نہیں تھی، جان نہیں تھی، بالکل ختم ہو گئی تھی میری ٹانگیں۔ دیوار کو پکڑ پکڑ کے سہارا لے کے میں چلنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسٹیرائڈ پلس تھیراپی کے بعد میں نے تقریباً 1 مہینہ مجھے لگا پراپرلی ریکور کرنے میں اور صحیح طریقے سے چلنے میں، لیکن پھر بھی مجھے لمیٹیشنس تھیں۔ جب آپ اس فیز میں سے گزر رہے ہوتے ہو تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ لائف کتنی امپورٹنٹ ہے، ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، انگلی نہیں اٹھ رہی، ہاتھ پیروں کی انگلیاں کام نہیں کر رہی، ہاتھ کام نہیں کر رہے، تو یہ کتنا اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے۔ میرا سیکنڈ ریلیپس مجھے 2012 میں ہوا۔ میرے دونوں بازو ٹوٹلی نمب ہو گئے، میرے ہاتھ ٹوٹلی نمب ہو گئے، مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ایسے تھا کہ جان ہی نہیں۔ میرا تھرڈ ریلیپس مجھے 2013 میں ہوا۔ پھر میری وہی ٹانگوں کا ریلیپس میرا دوبارہ ہو گیا، میری وہی بیڈ ریڈن اسٹیٹ میں چلی گئی۔ یہ میری ایک بہت محتاجی کی اسٹیٹ تھی میرے لیے اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایم ایس جو ہے وہ اتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ مائی کرنٹ پرابلمس ایز این ایم ایس پیشنٹ وہ یہی ہیں کہ مجھے ابھی بھی بیلنس اینڈ کوآرڈینیشن ایشوز کچھ ہیں۔ مجھے برین فاگ کا ایشو ہے، مجھے میموری پرابلمس ہونی شروع ہو گئی ہیں، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی کیونکہ ایم ایس ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل ڈیزیز ہے اینڈ اٹ از این انویزیبل النیس۔ تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ہر روز ڈیلی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ تو میں یہی سوچتی رہی کہ وائی می، کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا اور باقی لوگ تو اپنی لائف گزار رہے ہیں، بہت اچھی گزار رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ میں کتنی دیر تک یہ اپنے آپ کو اس پٹی کے فیس سے میں نے نکالا اور میں نے اپنے آپ میں ول پاور لے کے آئی اور ریکوری کا پروسیس اٹ سیلف جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے۔ میں بیسکلی میں بھول گئی تھی کہ پراپرلی چلنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، اور بیسکلی میں نے جس طرح بچے ہاتھ پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں میں نے واپس اس طرح چلنا سیکھا، اٹھنا سیکھا۔ میری فیملی نے مجھے ہر اسٹیپ آف دا وے پہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور میرا ساتھ دیا ہے۔ مجھے وہ ہر وقت انکریج کرتے رہتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ مجھے بالکل فیل نہیں ہونے دیتے کہ مجھے ایم ایس ہے۔ اور میرا جو تھراپسٹ ہیں، میرا جو ٹرینر ہیں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ میں تقریباً 2-3 سال انہوں نے مجھ پہ میری گیٹ کو امپروو کیا ہے، مجھے میری واکنگ ایبلٹی کو امپروو کیا ہے، میری بیلنس اینڈ کوآرڈینیشن امپروومنٹ میں میری ہیلپ کی ہے۔ دوبارہ جو ہے میں نے سیکھا
کہ اپنی ایم کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور اپنی گرپ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. تو دس واز اے ویری چیلنجنگ فیز فار می. ایم ایس کے ساتھ مجھے ڈیلی کوئی نہ کوئی نیا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن میں ہر روز ایک نئی امید اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اس ڈیزیز کو فیس کرتی ہوں. میری سوسائٹی کا نام سوسائٹی فار ملٹیپل اسکلیروسس پیشنٹس ان پاکستان ہے. یہ میں نے 2011 میں ہی فارم کر لی تھی. میرا مقصد یہ ایم ایس سوسائٹی بنانے کا یہ تھا کہ میں ایم ایس کے بارے میں آگاہی کریٹ کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں کہ ایم ایس کیا ہے اور اس میں کیا کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں پیشنٹس کو. دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹس کو گائیڈ کرنا ہے ہاؤ ٹو لیو اے بیٹر لائف ود ایم ایس. ہمارا مقصد بینگ اے سوسائٹی یہ بھی ہے کہ ہم ایک سپورٹ گروپ ان پیشنٹس کو آفر کریں، تو اس میں پیشنٹس آئیں، اپنی پرابلمس ڈسکس کریں دوسرے پیشنٹس کے ساتھ، یا سوسائٹی کو کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں جو بھی ان کو چیلنجز فیس. ہم لوگ ریگولرلی پیشنٹ میٹ اپس بھی ہولڈ کرتے رہتے ہیں اور اویئرنیس سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. اس وقت ہم آل اوور پاکستان مور دین 800 رجسٹرڈ ایم ایس پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کافی پیشنٹس جو ہیں وہ دور دراز علاقوں سے ان کا تعلق ہے. ہم لوگ اس وقت ایک پیشنٹ ڈیٹا بیس بھی مینٹین کر رہے ہیں، ایم ایس پیشنٹ ڈیٹا بیس، جس میں پیشنٹس ہمیں اپنی جنرل بایو ڈیٹا دیتا ہے اور وہ کیا ٹریٹمنٹ آپشنز لے رہے ہیں، ان کی کرنٹ کنڈیشن کیسی ہے. پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ نون کیسز آف ایم ایس ہیں یا ابھی ان کو ایم ایس ریلیٹڈ سمٹمز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگر انہیں ایم ایس ریلیٹڈ سمٹمز ہو رہے ہیں پھر ہم انہیں پراپر گائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، انہوں نے ایم آر آئی کرانی ہے تاکہ ان کا پراپر جو ڈائگنوسس ہے وہ پہلے ہو جائے. ڈائگنوسس ہونے کے بعد یا جو نون کیسز آف ایم ایس ہیں وہ پھر ہم سے سوسائٹی کو رابطہ کرتے ہیں. تو جو پیشنٹس ایسے ہیں جو اپنی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کرتے پھر ہم انہیں فری آف کاسٹ میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی اس وقت لاہور، کراچی اینڈ اسلام آباد میں کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ فزیو تھراپسٹس کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو پیشنٹس کو گھر پہ جا کے فزیو تھراپی یا ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں. انیشلی جو ہے ہمیں فنڈنگ کی ایشوز تھے کیونکہ ایم ایس پیشنٹس تو بہت زیادہ تھے جن کو ہیلپ کی ضرورت تھی. اندر میجر کنسرن جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایم ایس کے پیشنٹس تو پاکستان میں کافی زیادہ ہیں، لیکن کافی ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ایم ایس کے سمٹمز ہو رہے ہیں لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ایم ایس ہے. تو ان کے پیشنٹس کے جو اپنے مسئلے ہیں وہ بھی کنسرن ہمیں ان کو بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہے، ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور ان کی جو فیملی کے کویشچنز ہوتے ہیں جو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یا ہم ان کو پھر سمجھاتے ہیں تاکہ ان کو اس ڈیزیز کے بارے میں بہتر آگاہی ہو اور سمجھ آئے کہ اس ڈیزیز کے ساتھ کس طرح لائف گزارنی ہے. میری پیشنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایم ایس سوسائٹی سے رابطہ کریں اور اپنی ڈیزیز کے حوالے سے جو ہے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں. ایم ایس کے بارے میں ملٹیپل اسکلیروسس کی بہت کم اویئرنیس ہے پاکستان میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے ایم ایس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے، اور اپنا میسیج اکراس کرنا ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، ہمیں آپ کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہمیں ڈونیشنس کی ضرورت ہے، تو آپ کو ایم ایس سوسائٹی کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. میرا ایم ایس پیشنٹس کی فیملیز کے لیے یہ میسیج ہے کہ کیونکہ ایم ایس ایک انویزیبل النیس ہے تو آپ کو ان پیشنٹس کی جو بھی پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. آپ نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کا ہمت اور حوصلہ بلند رکھنا ہے اور ان کی اس جنگ میں ان کا ساتھ دینا ہے. ایم ایس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے، ہمیں روز نئے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنا حوصلہ اور ہمت کو بلند رکھنا ہے. You have to stay strong and you have to be brave and don't let MS drag you down. اگرچہ مصائب کے اندھیروں نے آ گھیرا اور مایوسیاں برسر یلغار ہوئیں، لیکن عزم و ہمت کے یہ پیکر امید کی شمع جلائے یہ لوگ، نہ جھکے نہ ہوئے پست حوصلہ کبھی. مایوسیوں کی گھٹاؤں کو جو چیر ڈالے، اس امید نو کی کرن ہے یہ لوگ، اس امید نو کی کرن ہے یہ لوگ.